بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کے اس نشست کے اندر ہم جنس پرستی کرنے والوں پر اللہ کا دردناک عذاب، اس موضوع پر جو ہے وہ گفتگو کرنی ہے۔ یہ ہم جنس پرستی یہ بہت ہی بڑا جرم اور گناہ ہے، اور ایسا خلاف فطرت فواحش میں جو ہے یہ داخل ہے، جو حرام اور گناہ جو کے علاوہ فطرت سلیمہ کے لیے نفرت اور ایسے جو ہے وہ گھن کے کام ہیں کہ عام جانور بھی جو ہے وہ اس سے اجتناب کرتے ہیں۔ اور اس کے متعلق جو ہے وہ صحابہ اکرام اور تابعین اور ائمہ مجتہدین جو ہیں وہ ہم جنس پرستی کے گناہ کو عام بدکاری سے بھی زیادہ شدید جرم قرار دیتے ہیں۔ اور یہ پچھلے زمانوں کے اندر ایک قوم اس کے اندر جو ہے مبتلا ہو گئی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ نبی کو بھیجا ان کے اندر کہ وہ شرک کے ساتھ ساتھ ان کی یہ بدفعلی اور ہم جنس پرستی جو ہے اس سے ان کو منع کرے۔ اور وہ قوم جو تھی وہ قوم لوط کی قوم تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا جو ہے تذکرہ کیا ہے کئی صورتوں کے اندر، اور ان کی اس بدفعلی کا بھی تذکرہ کیا ہے اور ہم جنس پرستی کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ اور نبی جو تھے وہ لوط علیہ السلام ان کو بہت سمجھاتے تھے کہ یہ تمہاری یہ حرکتیں جو ہیں یہ دنیا بھر کے انسانوں میں سے کسی نے بھی آج تک ایسی حرکت نہیں کی، اور تم ایسی حرکتوں سے باز آ جاؤ۔ قرآن مجید کی آیتیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے بیان کی ہیں، ان کی اس حرکتوں کو جو ہے وہ ہائی لائٹ کیا ہے کہ نبی آتے تھے اور ان کو اس حرکت، نبی جو ہے لوط علیہ السلام آئے اور ان کو اس حرکتوں سے منع کیا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوط علیہ السلام نے ان کو کہا کہ اتاتون الفاحشۃ ما سبقکم بها من احد من العالمین، کہ تم ایسے فحاشی والے کام کرتے ہو کہ آج تک دنیا بھر کے کسی انسانوں میں سے کسی نے ایسا کام نہیں کیا۔ لوط علیہ السلام سے پہلے جب سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے انسانوں کا وجود عطا فرمایا، آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اس وقت سے جو ہے کسی نے بھی ایسا بدفعلی والا کام نہیں کیا، ہم جنس پرستی۔ یہ سب سے پہلے لوط علیہ السلام کی قوم تھی کہ جہاں سے یہ بدفعلی اور ہم جنس پرستی جو ہے وہ شروع ہوئی ہے۔ یہ پہلی قوم ہے لوط علیہ السلام کی۔ لوط علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اردن کے اندر جو ہے وہ نبی بنا کر بھیجا تھا۔ اردن کا ایک شہر مرکزی شہر ہے جس کا نام ہے صدوم، تو وہاں جو ہے یہ بستیاں آباد تھی، پرستی کا شکار تھے۔ تو لوط علیہ السلام اس صدوم بستی کے اندر پیغمبر بن کر آئے اور انہوں نے جو ہے اس گندی حرکتوں سے ان کو روکا، اور ان کو جو ہے کہا انکم لتاتون الرجال شہوۃ من دون النساء بل انتم قوم مسرفون، کہ تم جو ہے شہوت پوری کرنے کے لیے مردوں کے پاس آتے ہو اپنی بیویوں کو چھوڑ کر، جبکہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے بیویاں بنائی ہیں ان اطہر لکم، کہ یہ تمہارے لیے پاکیزہ طریقہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے جو ہے فطرت کے مطابق بنایا ہے، تم اس فطرت سلیمہ کو چھوڑ کر اور ایک غیر فطری طریقے کو اختیار کرتے ہو۔ بل انتم قوم مسرفون، تم حد سے تجاوز کرنے والے ہو کہ تم نے یہ اس باؤنڈری کو کراس کر دیا، اس حیا کو کراس کر کے بے حیائی اور فحاشی پہ اتر آئے۔ اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا من القریۃ التی کانت تعمل الخبائث، کہ یہ بستی کے اندر ایسی خبیث حرکتیں کرتے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کی حرکتوں کو خبیث لفظ سے تعبیر کیا ہے کہ یہ خبائث اور خبیث حرکتیں کرتے تھے، اور دنیا بھر کے انسانوں نے آج تک کوئی ایسی حرکت نہیں کی۔ یہ پہلی قوم تھی لوط علیہ السلام کی کہ جو اس حرکتوں کے اندر مبتلا ہو گئی تھی۔ تو لہذا جو ہے نوح علیہ السلام نے لوط علیہ السلام نے جو ہے ان کو خوب منع کیا،
اور پھر وہ کیا جواب دیتے تھے؟ لوط علیہ السلام کی قوم جو ہے کیا جواب دے رہی ہے لوط علیہ السلام کو؟ وہ ان کو غلط طریقوں سے روک رہے ہیں، بے حیائی، فحاشی اور بدفعلی، ہم جنس پرستی سے روک رہے ہیں، اور قوم جواب دے رہی ہے وما كان جواب قومه الا ان قالوا اخرجوهم من قريتكم انهم اناس يتطهرون۔ ان کی قوم کا جواب یہ تھا کہ جو ہے نا نکال دو ان کو، یعنی لوط علیہ السلام کو اپنی بستی سے نکال دو، انہم اناس یتطہرون، یہ بڑے پاکیزہ لوگ بنتے ہیں، تو لہذا جو ان کو اپنی بستی سے نکال دو۔ تو لہذا جو ہے یہ قوم جو ہے الٹا ان کو نبی کو جواب دے رہی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے خوب سمجھایا لوط علیہ السلام نے ان کو، لیکن وہ نہ مانے اور جو ہے وہ اسی ہم جنس پرستی کے اندر مبتلا رہے۔ بالآخر اللہ رب العزت نے ان کے اوپر ایسا عذاب نازل کیا کہ جو ہے وہ کسی قوم کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ایسا دردناک عذاب نازل نہیں کیا۔ قوم عاد بھی آئی، قوم جو ہے وہ سمود بھی آئی، اور جو ہے صالح علیہ السلام کی قوم بھی آئی، لیکن جو ہے جتنا دردناک عذاب جو ہے لوط علیہ السلام کی قوم کو اللہ نے جو ہے وہ عذاب میں پکڑا، کسی قوم کو اللہ نے، کیونکہ ان کی نچلی اور ان کی جو ہے گھٹیا حرکتوں کی وجہ سے اللہ نے عذاب بھی ایسا ہی دیا۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے عذاب کو قرآن مجید میں ذکر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فلما جاء امرنا، کہ جب ہمارا امر آ گیا، یعنی اللہ کا عذاب آنے کا وقت ہوا، تو ہم نے کیا کیا؟ جعلنا عالیہا سافلہا، ہم نے جو ہے زمین کے جو ہے اوپر والے حصے کو نیچے کر دیا۔ فرشتے نے جو ہے زمین کو اٹھایا اور اٹھا کر اوپر لے گیا، اور اوپر لے جا کر اس نے الٹا کر پٹخ کر جو ہے مارا، اور وہ جو ہے وہ نیچے جو ہے وہ زمین کے اندر دھس گئے۔ تو پوری روئے جتنی بھی بستیاں تھیں، وہ بستیوں کو زمین سمیت جو ہے فرشتہ اٹھا کے لے گیا اوپر، اور اوپر لے آ کے الٹا کر کے وہ جو ہے اس کو پٹخ دیا۔ تو جو ہے ایک عذاب یہ ہے۔ دوسرا جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عذاب بیان کرتے ہیں، ایک تو یہ عذاب دیا کہ تہ و بالا کیا ان کو، دوسرا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ مُّسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ۔ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے پھر ان پہ پتھر برسائے۔ ایک تو یہ کہ زمین کو جو ہے اٹھا کے الٹا کر کے جو ہے پٹخا، اور دوسرا جو ہے فرمایا کہ ہم نے جو ہے ان کے اوپر پتھر برسائے، پتھروں کی بارش، اور تیسرا عذاب جو ہے وہ اس طرح آیا۔ دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ، کہ چیخ نے ان کے کلیجے پھاڑ دیے۔ ایک فرشتے نے جو ہے وہ چیخ جو ہے ایسی زور سے چیخا کہ ان کے کلیجے پھٹ گئے۔ تو تین طرح کا جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب کو نازل کیا۔ ایک تو زمین کو اٹھا کے لے گئے اور الٹا کر کے پٹخا، اور دوسرا پتھروں کی بارش کی، اور تیسرا جو ہے عذاب وہ یہ کہ فرشتے کی چیخ سے ان کے کلیجے پھٹ گئے۔ اور وہ زمین جو پٹخا ہے وہ آج تک جو ہے پوری دنیا کے اندر جو ہے سب سے نچلی زمین اور سب سے نچلا حصہ وہی جو ہے وہ ہے آج پوری روئے زمین کے اندر سب سے نچلا حصہ، کہ ان کی نچلی حرکتیں تھیں، اللہ نے زمین کے اندر بھی جو ہے ان کو اتنا جو ہے دھسا دیا کہ سب سے نچلا حصہ آج وہی ہے۔ اور پھر وہاں سے پانی نکل آیا، پانی کیا وہ کیمیکل اور جو ہے وہ لاوا نکل آیا، جو بحر مردار کے نام سے موسوم ہے، جس کو بحر میت بھی کہتے ہیں، ڈیڈ سی، انگریزی میں اس کو ڈیڈ سی کہتے ہیں۔ وہ آج بھی جو ہے وہ دریا موجود ہے، یہ بیت المقدس اور نہر اردن کے درمیان میں یہ واقع ہے، اور عبرت کا جو ہے نشانہ بنا ہوا ہے، اور کوئی چیز اس میں زندہ نہیں رہتی۔ ڈیڈ سی کے اندر آپ گوگل پہ اس کو سرچ کر لیں تو وہ نکل آئے گا، ڈیڈ سی، بحر میت کہتے ہیں، کہ کوئی مچھلی اس میں زندہ نہیں رہتی، کوئی جو ہے مینڈک، کوئی بھی جانور جو ہے اس میں زندہ نہیں رہتا، اور وہ پانی ایسا ہے کہ کوئی اس میں پانی میں ڈوبتا نہیں ہے، اتنا ثقیل اور گاڑھا پانی ہے۔ وہ پانی کیا وہ کیمیکل اور ایک لاوا ہے، جو زمین پہ جب ان کو پٹخا تو وہ نیچے سے نکل آیا۔ تو لہذا یہ اللہ کا عذاب آیا ان پر۔
تو عبرت کا نشان بن گئے قیامت تک کے لیے کہ ایسے ہم جنس پرستی کرنے والوں کا یہ انجام ہوا کہ اللہ نے قیامت تک کے لیے ان کو عبرت کا نشانہ بنا دیا۔ تو یہ ہے وہ جو ہے ہم جنس پرستی کا انجام۔ اسی وجہ سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو اس بدفعلی میں ہم جنس پرستی کا شکار ہو تو اس کی سزا جو ہے وہ یہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دی، کہ جس طرح اللہ نے پتھروں کی ان پر بارش برسائی، اور تو اسی طریقے سے کوئی اگر ہم جنس پرستی کا شکار ہو اور وہ اللہ سے توبہ نہ کرے تو لہذا حاکم وقت اس کو سزا اس طرح دے کہ اس کو پہاڑ پر سے گرا دے اور اوپر سے پتھر مارے تاکہ وہ مر جائے، قتل ہو جائے۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ جو ہم جنس پرستی کرنے والا تو فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ، دونوں کو جو ہے قتل کر دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی سزا یہ بیان فرمائی کہ دونوں کو قتل کر دو۔ تو لہذا اتنی سخت سزا ہے جو مرد کے ساتھ جو ہے بدفعلی کرتے ہیں اور اس کا شکار ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کے لیے جو ہے بہت خطرناک سزا جو ہے، عبرتناک سزا اور دردناک سزا بیان کی ہے۔ تو بہرحال یہ جو ہے قرآن کی روح سے جو ہے ان کی سزا کا اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے۔ اور آج انگریز جو ہے اس کے اندر مبتلا ہیں اور وہ اپنی اس بیماری کو، اس جو ہے گندے حرکتوں کو، خبیث حرکتوں کو مسلمانوں کے اندر بھی جو ہے وہ ان کو بھی مبتلا کرنا چاہتے ہیں کہ مسلمان بھی جو ہے نعوذ باللہ جس طرح ہم اس گندے کاموں میں اور جو ہے ہم جنس پرستی میں جو ہے مبتلا ہیں، تو یہ مسلمان بھی اس کے اندر مبتلا ہو جائیں اور وہ طرح طرح کے جو ہے وہ شوشے چھوڑ رہے ہیں اور مسلمانوں میں یہ گندگیاں جو ہے پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو لہذا ایسی گندی حرکتوں سے نفرت کی جائے، گھن کھائی جائے اور جو ہے اس کے خلاف آواز بھی اٹھائی جائے کہ یہ کیسی گندی حرکتیں جو ہے، یعنی کہ آدمی سوچ بھی نہیں سکتا کہ ایسی گندی حرکتیں جو ہے وہ کوئی اس کے اندر مبتلا ہو۔ تو بہرحال بہت ہی گندی حرکتیں ہیں اور لوط علیہ السلام کی قوم اس میں مبتلا تھی اور اللہ تعالیٰ نے ان پر پھر عذاب کو نازل کیا۔ اسی طریقے سے جو ہے ایک اور بھی جو ہے بیماری جو ہے پھیل رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مرد بنایا اور جو ہے وہ عورت اپنے آپ کو جو ہے عورت میں مبتلا کر رہی ہے، عورت بنایا وہ مرد بننے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو یہ بھی بہت ہی گندی حرکت ہے اور اس کو حدیث کے اندر بھی جو ہے بیان کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہے اربعۃ لعنوا فی الدنیا والآخرہ، کہ 4 شخص ایسے ہیں کہ دنیا آخرت پہ ان پر لعنت بھیجی گئی ہے، اور جو ہے امنت الملائکہ، اور فرشتوں نے بھی جو ہے آمین کہی ہے۔ یعنی 4 شخص ایسے ہیں کہ دنیا آخرت پہ ان پر لعنت کی گئی اور وہ امنت الملائکہ، اور فرشتوں نے اس پر آمین کی۔ وہ کون سے؟ تو اس میں سے رجل، ایک وہ آدمی کہ جعلہ اللہ ذکرن، کہ اللہ نے اس کو مرد بنایا، فانست نفسہ، اور وہ اپنے آپ کو عورت بنا دے۔ تو اس پر دنیا آخرت میں لعنت ہے اور فرشتوں نے اس پر آمین کی کہ ایک وہ شخص جس کو اللہ نے مرد بنایا اور وہ اپنے آپ کو جو ہے عورت بنا لے، وَتَشَبَّهَ بِالنِّسَاءِ، اور عورتوں کے ساتھ جو ہے مشابہت اختیار کرے۔ اور دوسرا امرأۃ جعلها اللہ انثیٰ، کہ وہ عورت جس کو اللہ نے عورت بنایا اور فَتَذَكَّرَتْ وَتَشَبَّهَتْ بِالرِّجَالِ، اور وہ اپنے آپ کو مرد بنا لے، جس کو اللہ نے عورت بنایا اور وہ اپنے آپ کو مرد بنا لے اور مردوں کے ساتھ مشابہت کرے۔ تو ایسے مرد اور عورت پر اللہ کی طرف سے لعنت ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی، اور فرشتوں نے اس پر آمین کہا۔ اور اس طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ 3 شخص ہیں کہ جنت میں نہیں جائیں گے، اس میں سے ایک فرمایا وہ عورت جو مردوں کے ساتھ مشابہت اختیار کرے۔ تو لہذا عورت کو جو اللہ نے عورت بنایا وہ اگر مردوں کے ساتھ مشابہت اختیار کرتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پر لعنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ایک حدیث ہے کہ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المتشبہین من الرجال بالنساء، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ایسے مردوں پر جو عورتوں کے ساتھ مشابہت اختیار کریں۔
والمتشبہات من النساء بالرجال، اور ایسی عورتوں پر لعنت فرمائی جو مردوں کے ساتھ مشابہت اختیار کرے۔ تو لہذا عورت جو ہے مردوں کی مشابہت کرے، مرد عورتوں کی مشابہت کرے، یا عورت ہے وہ مرد بننے کی کوشش کرے، مرد ہے وہ عورت بننے کی کوشش کرے، تو اس پر اللہ کی بھی لعنت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی لعنت ہے، اور ایسے شخص جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ تو بہرحال یہ سب وعیدیں ہیں جو بیماریاں آج ہمارے معاشرے کے اندر جو ہے وہ جنم لے رہی ہیں، اور یہ سب کافروں کی طرف سے آ رہی ہیں، یہود و نصارہ کی طرف سے بیماریاں اور یہ وبائیں پھیل رہی ہیں، اور یہ ہمارے اس مسلمانوں کی جو ہے ملکوں کے اندر داخل ہو رہی ہیں۔ تو اس کو بریک لگایا جائے اور لہذا ان کو یہاں داخل نہ ہونے دی جائے۔ تو لہذا لوگوں کو جو ہے ان احادیث سے، قرآن سے آگاہ کیا جائے تاکہ لوگ اس حرکتوں سے نفرت کریں اور ان تمام چیزوں سے اجتناب کریں۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو جو ہے ان تمام گندی حرکتوں سے اور گندی مشابہتوں سے بچنے کی، عورتوں کو بھی مردوں کو بھی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔